اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ پریشانی اور مصیبت ختم کر کے تمہیں اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ دنیا میں جب دو انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے تو یہ ترقی کرتے کرتے نفرت کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر بسا اوقات نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ جس سے ہم نفرت کرتے ہیں اگر وہ کسی پریشانی اور مصیبت میں ہے تو پھر دوسرے کو خوشی ہونے لگتی ہے کہ اس کے ساتھ یہ اچھا ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو تو ختم کر دیں اور اس والی مصیبت میں تمہیں مبتلا کر دیں۔ اس کو عربی زبان میں شماتت کہتے ہیں۔ حسد اور بغض کی طرح یہ بھی انتہائی بری صفت ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی کی مصیبت اور پریشانی پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ خوش تو انسان تب ہو جب یہ خود کسی پریشانی اور مصائب میں مبتلا نہ ہو سکتا ہو، جبکہ ہر لمحہ یہی خطرہ اس کے لیے بھی موجود ہے کہ کوئی آفت اس پر بھی آ سکتی ہے، کوئی مصیبت اس پر بھی آ سکتی ہے، پریشانیوں میں یہ بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو ختم کر کے، مصیبت کو ختم کر کے اسی پریشانی اور مصیبت میں تمہیں بھی مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی کسی کو مصیبت اور پریشانی میں دیکھیں، خواہ وہ دشمن ہے یا دوست ہے، اپنا ہے یا غیر ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کی یہ مصیبت دور فرما۔ اگر تو نفرت ہے، دشمنی ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جب آپ دل بڑا کر کے کسی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فوائد آپ کو بھی حاصل ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا غیب کے لیے ہے، کہ کوئی کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے پیٹھ پیچھے غیبانہ، تو ایک فرشتہ مقرر ہے جو یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ جو کچھ یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہی کچھ تو اس کو بھی عطا فرما۔ تو جب آپ کسی کے لیے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ اس کی یہ پریشانی دور فرما، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو اس کو دعا کا فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ کو ضرور فائدہ پہنچنے والا ہے۔ تو اس لیے کسی کو بھی پریشانی اور مصیبت میں دیکھیں تو خوش نہ ہوں، بلکہ ایک تو یہ کریں کہ اس کے لیے دعا کریں، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اس مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رکھ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا شخص کو دیکھو تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے عافیت میں رکھا اس مصیبت سے جس مصیبت میں اس نے تجھے مبتلا کیا۔ یعنی کسی کو مصیبت میں آپ دیکھتے ہیں تو اس کی سامنے جا کر یہ دعا نہیں پڑھنی، بلکہ دل ہی دل میں۔ تو اور کتنی ساری مخلوق ایسی ہے کہ جن میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہترین بنایا۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، آپ صحت مند ہیں، بہت سارے لوگ غریب ہیں، مانگتے ہیں، آپ مانگتے نہیں ہیں، عزت والی روزی روٹی کھاتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں میں اگر ایک چیز کی کمی ہے تو بہت ساری چیزوں میں آپ لوگوں سے بڑھ کر بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر عربی کی یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ یا اللہ تو نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا نہیں کیا، اور کتنے لوگوں سے تو نے مجھے بہتر بنایا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ کبھی بھی کسی کو
کسی مصیبت اور پریشانی میں دیکھیں تو خوش نہ ہوں، بلکہ آپ فکر مند ہو جائیں، اس کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے لیے اس کی مصیبت بھی ختم فرما اور مجھے بھی اس مصیبت سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔